السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ دن سے میرے شاید جب مجھے ابھی یہ پتہ چلا اور میرا انٹریکٹ اس چیز سے ہوا کہ بہت سی جگہ سے بہت سی فیس بک پہ آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، انسٹا پر دیکھیں، تو ہمارے علماء کرام ایک بات پر لڑ رہے ہیں، اور ایک وہ بات شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر علماء کرام لوگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یار ہمارے اللہ کے نبی نے کبھی ایسی کسی کو برا بھلا کہا، یا کسی کے دین کو برا بھلا کہا، یا کسی کو اس طریقے سے کہا کہ اس کی دل آزاری ہو؟ ہم ایک دوسرے کو ٹونٹ کر رہے ہیں، اور بات کیا ہے ہمارے پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی آج کل کے علماء کرام کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ لوگ نماز کی طرف آ نہیں رہے ہیں، لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہماری مساجد خالی ہیں، گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کوئی نہیں ہے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اس بات پر 1400 سال سے اس بات پر لڑے ہیں کہ رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا۔ اسی بات پر شاید وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، سوچنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کے آپ نماز کی طرف تو لے کر آئیں۔ جب لوگ نماز کی طرف آئیں گے پھر ان کو صحیح طریقہ بھی سکھا دیں۔ وہ نماز کی طرف آتے نہیں ہیں، وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور آپ ان کو اس سے اگلے مسئلے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس سے اگلے سٹیپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان کو رفع یدین بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اور پوری ایک ڈیبیٹ ہر بندہ اس پر 30 منٹ کا لیکچر بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے کہ جی رفع، وہ اس کو تنقید کر رہا ہے، وہ اس کو تنقید کا، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یار یہ صحیح کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ صحیح کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ہی تنقید کا۔ اور ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جی بیٹا تم نے بریلوی کو کہا، بریلوی کہتا ہے جی تم نے اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جانا، اور اہل حدیث کہتا ہے جی تم نے دیوبند کی مسجد میں نہیں جانا۔ یہی مساجد میں کیا اللہ کے نبی نے، اگر ہم اللہ کے نبی کی کبھی سنت کو دیکھیں تو کیا ہم نے کبھی یہ چیز دیکھی ہے ان کی؟ کیا انہوں نے کبھی کہا؟ آپ وسلم کے پاس وفود آئے 9 ہجری میں بہت سے، اور وہ عموماً نان مسلم تھے، تو آپ وسلم نے ان کو اجازت دی ان کے طریقوں سے عبادت کرنے کی کہ وہ اپنے طریقے سے عبادت کریں۔ ہمارے تو طریقوں کے عبادت کے طریقے سیم ہیں، خدا ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، اور ہم مساجد ہم نے علیحدہ بنا لی۔ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ خانہ کعبہ میں بھی کیا دیوبندی کا یا اہل حدیث کا یا بریلویت کا کوئی فرق ہے؟ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تو میری علماء کرام سے بھی یہ درخواست ہے، اور ہمیں تمام لوگوں سے میری یہی درخواست ہے بار بار کہ پلیز اس طرف سے باہر ہو کر رفع الیدین سے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے، یہ فروعی مسائل ہیں، یہ ہمارے اقتصادی مسائل نہیں ہیں، ہمارے عقائد کے مسائل نہیں ہیں، عقائد ساروں کے ایک جیسے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو نماز کی طرف، آنے والی نسل کو نماز کی طرف کیسے لے کر آنا ہے۔ مجھے ایک بات بہت خوبصورت لگی، میں پڑھ رہا تھا، یہود کہتے ہیں کہ مسلمان اس دن غالب آ جائے گا جس دن مسلمانوں کی جمعہ کے نماز کے نمازی اور فجر کی نماز کے جو نمازی ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، اس دن سمجھ لینا کہ مسلمان غالب آ گیا ہے۔ اور لگتا نہیں ہے کہ اگلے آنے والے 100 سالوں میں یا 200 سالوں میں مسلمان غالب آئیں گے، کیونکہ مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے اور اپنے فرقہ واریت پر ہی لڑتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم علماء کرام کی بات کریں تو وہ سارے کے سارے صرف ایک ہی بات، کوئی بھی یہ کہنا، مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ بات بری ہوگی کہ کوئی بھی عالم دین شاید دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ کوئی بھی دین کی خدمت نہیں کر رہا، جتنے بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے فرقے کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہ اہل حدیث اپنے فرقے کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے ہی اس کی جو بات اس کے مطلب کی بات ہے وہی بتاتا ہے، جو بریلوی ہے وہ اپنے مطلب کی بات بتاتا ہے، جو دیوبند ہے وہ اپنے مطلب کی بات بتاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سیکھ پھر یہ خدمت کریں دین کی؟ ہم تو اپنے مسلک کی، اپنے ان کی تاکید میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور جو اس میں ملتی ہیں، ہم نے کبھی نیوٹرل ہو کے بات کی ہے؟ کبھی سکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو کے بات بھی کریں؟ تو گزارش ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر آنے کی توفیق دے، اور پلیز اس کو لازمی، میں نے کبھی کسی ویڈیو میں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی کسی ویڈیو میں ایسا نہیں کہا، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو ضرور مکمل سنیں، اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔